کمیونٹی میں ایک بہت بڑا نام مرکزی، آئی ایم سوری، آئی اپولوجائز، مرکزی صدر ہے، اور جس طرح میں نے کہا سوشل ورکر ہیں، بڑے اچھے بزنس مین ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، اور دوست نواز ہیں، مہمان نواز ہیں جناب رانا ابرار حسین صاحب. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. جو مجھے بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو تقریر کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے قرارداد پاکستان جس دن طے ہوئی اس دن کی یاد میں آج کا دن یوم پاکستان ہم منا رہے ہیں. تو وہ سب اپنے ملک سے محبت اور ملک کے ساتھ وفا کا عملی ثبوت دیتے ہوئے یہاں تشریف لائے. اور جو چند دوسرے دوست احباب بھی یہاں تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان نے ہمارے ملک کے یوم پاکستان کے ڈے پہ شمولیت اختیار کی. اس کے بعد جو ہمارے اسٹیج پہ تشریف رکھتے مہمان خاص ہیں سب، جناب نعیم خان صاحب پریزیڈنٹ اے این پی، جناب بادشاہ خان صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ اے این پی، جناب رئیس صدیقی صاحب خطیب اہل سنت، خطیب جامعہ مسجد تودا امام اہل سنت، اور جناب سہیم عباسی صاحب، جناب ناصر ناکا گواہ صاحب جو خصوصی میری دعوت پہ تشریف لائے، ان کا بہت مشکور ہوں. رانا آفتاب صاحب ہیں. ان کے علاوہ ہمارے مولانا عبد المجید صاحب جو مقرر بھی اچھے ہیں، اور آج پتہ چلا کہ سیاست سے بھی کافی ان کا تعلق ہے، اور سپیچ بھی ان نے ہر لحاظ سے سیاسی حوالے سے اس دور کے 1947 کے پہلے کے حوالے دے کے کی. تو دل خوش ہوا، اور ہم تو دعوت دیں گے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. اگر سیاست سے بھی تعلق ہے تو ہمارے بھی علماء مشائخ ونگ ہے مسلم لیگ کا، تو علماء مشائخ ونگ کے اندر اپنا کردار ادا کریں، اور کچھ جو نئے دوست ہیں یا نئے لوگ ہیں وہ دین کی بھی کچھ جو ہے وہ باتیں ان سے سیکھیں، اور تنظیم کو مزید جو ہے وہ ہم مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں یہاں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یوم پاکستان جو ہے وہ غلطی جو ہو گئی میرا نام پکارتے ہوئے میرے محترم سے، وہ ان کا قصور نہیں تھا. وہ بینر پرانا لگا دیا کسی نے وہاں، وہ میرے بھی نظر پڑی کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، لیکن چیز ٹائٹل سے نہیں ہوتی، بات کسی کے عہدوں سے نہیں ہوتی. انسانیت کا کردار، اس انسان کا اپنا ذاتی کردار، اس ملک میں رہتے ہوئے، اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے، اس پارٹی میں رہتے ہوئے جو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، اصل اس کی پہچان وہی ہوتی ہے. اور پاکستان مسلم لیگ سے میرا کتنا گہرا تعلق ہے، ہماری تیسری نسل جو ہے وہ مسلم لیگی ہے. آل انڈیا مسلم لیگ کے میرے والد صاحب 1946 کے جو ہے وہ اس کے فارم فل کیا ہوا ہم نے، اور آج تک ہم نے اپنا پلیٹ فارم چینج نہیں کیا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلیں بھی نہیں کریں گی. اور ہمیں فخر بھی ہے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس نے پاکستان بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح وہ اتنا بڑا نام ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی زبانوں کی ڈکشنریاں نکال کے میں ان کے الفاظ ان کی تعریف کے لیے ڈھونڈوں تو مجھے نہیں ملیں گے، کہ جو کردار اس شخصیت نے کیا محمد علی جناح نے، اور ہمارے آباء و اجداد نے جس دور میں کہ غلامی کے ماحول میں، انگریز کے دور میں کہ جس کا سورج جو ہے پوری دنیا میں غروب نہیں ہوتا تھا، ان کو ناکو چنے چبائے
اور اپنا حق جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں لے کے دیا ہمیں. آج ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں. ہم نے 1947 میں اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے، اپنے بزرگوں کی مسلسل جدوجہد سے، اس میں ہمارے بزرگوں کی خواتین بھی شامل تھی، ہماری بیٹیاں بھی شامل تھیں، اس میں جو ہے وہ مزدور طبقہ بھی شامل تھا، اس میں علماء اکرام بھی شامل تھے، اس میں جو ہے وہ دانشور بھی شامل تھے. کوئی ایسا طبقہ فکر نہیں تھا کہ جو اس تحریک کے اندر اپنا پوری بھرپور طریقے سے شمولیت کرتے ہوئے اور اپنے خون کا نذرانہ دیتے ہوئے اس تحریک کو جلا بخشی اور پاکستان کی صورت میں ایک پاک دھرتی ہمیں ملی. آج اس میں 68 ایئر ہو گئے ہیں. تو ہمارے جو نوجوان، اور میں خود بھی پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا ہوں، مجھے وہ احساس یا وہ چیز میری نظروں کے سامنے نہیں گزری، وہ ماحول میں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح ہمارے بزرگ مقابلہ کرتے رہے ہیں اس دور کے ان علاقوں کے رہنے والے انگریزوں کا اور چودھریوں کا اور وہ جو ہندوازم تھا وہاں اس کا، اور کس طرح وہ ان نے اس ملک کے لیے اپنے رات دن ایک کر دیے. اور جو اپنے قائد محمد علی جناح کی لینگویج جو سپیچ تھی وہ انگلش میں ہوا کرتی تھی، لیکن انہیں سمجھ بھی نہیں آتی تھی. سامعین کو اپنے پاؤں کی مٹی نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ ہمارا لیڈر سچا ہے، ہمارا لیڈر جو کہہ رہا ہے وہ بات جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہے، وہ سچی ہے جو بھی کہہ رہا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو آج بھی ایسے ہی لیڈروں کی، ایسے ہی کردار والے لوگوں کی ضرورت ہے اس پاکستان کو. اور 1947 میں ہم نے ملک تو آزاد کر لیا، آزادی ہمیں مل گئی، ہمیں بہت خوبصورت ملک ملا. اس ملک کے پہاڑوں میں، اس ملک کی زمین میں، اس ملک کے جو گلزارے ہیں، بہاریں ہیں، باغ ہیں، بغیچے ہیں، ان میں بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں. ہمارے معدنیات کے خزانے بلوچستان دیکھ لیں آپ، تو اس معدنیات کے خزانوں سے بھرا پڑا ہے. ابھی یہ زیادہ دور نہیں، پنجاب کے اندر چنیوڑ کے اندر سونا اور چاندی جو ہے اس کے خزانے برآمد ہوئے ہیں. پاکستان سے تیل نکل رہا ہے. پاکستان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا تھا. اس ملک کو اور سعودی عربیہ کو، دو ملک ہے دنیا کے جن کو یہ جو ہے اعزاز حاصل ہے کہ اس کو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا. اور جس دھرتی کو اللہ کے نام پہ حاصل کیا جائے، جس دھرتی کا وجود جو ہے وہ اسلام کے مطابق عین اسلام کے لیے قائم کیا جائے کہ ہم دو قومی نظریہ کیا ہے؟ دو قومی نظریہ، دو مختلف قومیں ہیں، کلچر علیحدہ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا جینا مرنا، شادی بیاہ، رسم و رواج، عبادات مختلف تھی ان سے. ہم ایک جگہ ایک طریقے سے سارا کچھ نہیں کر سکتے تھے. اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہمیں وہ ملک چاہیے جس میں مسلمان اپنے ملک میں اپنی آزادی سے اپنے مذہبی طریقے کے ساتھ زندگی گزار سکے اور وہ امن کا اور خوشحالی کا گہوارہ بنے. تو بھائی ہم نے وہ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیے، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھیوں محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی خان، قائد اعظم کے ساتھی علامہ محمد اقبال شاعر مشرق، اور اسی طرح دوسرے سر آغا خان اور لیاقت علی خان، یہ وہ سارے دوست تھے جن نے زندگی میں جو کہہ دیا وہ کیا. اور اپنا جو عمل تھا، ہر آدمی عمل میں 100% پرفیکٹ تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کی اور نجی زندگی میں آ کے جھوٹ اور فراڈ اور فریب کے وہ لیڈر ہوا کرتے تھے. وہ لیڈر وہ تھے کہ جو سٹیج پہ کہتے اس سے دو گنا وہ عملی مظاہرہ کرتے تھے اپنی زندگیوں میں اپنی عوام کے ساتھ. اور وہی چیز آج ہمیں جو ہے وہ پیچھے لے کے جا رہی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارے درمیان ہم اسٹیجوں کے اوپر تو کہتے ہیں خون کا آخری قطرہ اے پاکستان تیرے لیے بہا دیں گے. پاکستان کے لیے بڑے بڑے قومی ترانے کے علاوہ ترانے بنائے ہوئے ہیں، بڑے بڑے میٹھے میٹھے نغمے ہیں، اس میں بہت سے ذکر ہے اپنے ملک کا، اپنی دھرتی کا، اپنے ملک کے چاروں صوبوں کے رہنے والی عوام کا. لیکن عملی طور پہ کیا ہے؟
غور و فکر کرنے کی چیز یہ ہے کہ 1947 سے ملک تو بن گیا، آزادی تو مل گئی، لیکن کیا اس کے ثمرات جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا، وہ باتیں جو ہمارے بزرگوں نے، وہ خواب جو ہمیں دکھائے، کیا وہ خواب پورے ہو چکے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ابھی وہ خواب اسی طرح ادھورے ہیں. قوم ابھی طرح بھٹک رہی ہے اپنے ان خوابوں کو لے کر. ایک بدقسمتی تو یہ ہوئی کہ اس وقت ہمارے وہ رہنما جو اس دور میں جن نے ملک بنائے تھے، وہ وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ ہم سے جدا ہوتے گئے، اور اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ ہمارا پلہ پڑا وہ سارے دنیا دار تھے، وہ سارے اپنا آپ بنانے والے لوگ آئے، اور انہوں نے قوم کو ایک ایسے بمر میں ڈال دیا کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ گورے انگریزوں سے جان چھوٹ گئی، کالے انگریزوں سے جان نہیں چھوٹ رہی. تو بھائی غور کرنے کا مقصد ہے کہ قوم میں اتحاد اور یکجہتی سب سے بڑی آپ کے کردار اور عمل کے لیے جو ہے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے. اگر ہم چاروں صوبے ایک زنجیر ہیں اور ہر ملک میں رہنے والے کو پاکستان سے محبت ہے، تو آج یہاں کا ایونٹ جو ہو رہا ہے وہ رانے ابرار کا ایونٹ نہیں ہے، وہ مسلم لیگ نون کا ایونٹ نہیں ہے، یہ ملک پاکستان کا ایونٹ ہے. اس میں ہر ایک کو شامل ہونا چاہیے. اسی لیے آج یہاں گلدستہ ہے مختلف جماعتوں سے، مختلف تعلق سے رکھنے والے لوگوں سے، اور اسی طرح آپ سارے گلدستہ ہیں مختلف جو ہے علاقوں سے رہنے والے ہیں، پاکستان کے مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ ہم بڑا ہال بک کرائیں یو پی کے اندر. خان صاحب اگلے 23 مارچ کو 23 مارچ کے ڈے کو، آج تو قرارداد پاکستان ہے نا، تو آئندہ جو قرارداد پاکستانی 14 اگست پاکستان کا آزادی کا دن ہو، تو اس میں ایک ہال کے اندر ہمیں فنکشن کرنا چاہیے، اور تمام لوگ جو ٹوکیو میں ہیں، یوکوہاما میں ہیں، کہیں ہیں، اگر کوئی مجھے سمجھتا ہے میں ناراض ہوں کسی سے، میں کسی شخص سے ناراض نہیں ہوں. میں کیوں ناراض ہوں گا؟ میرا کوئی ذاتی کو مقاصد نہیں ہے. ملک کے لیے آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں. اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہمیں فون کرے جی، ہمیں آ کے مل کے دعوت دے، تو میں خدا کی قسم اس کے پاس پیدل چل کے جانے کو بھی تیار ہوں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جاپان کے اندر 10,000 جو ہم پاکستانی ہیں، ہم اتحاد اور یکجہتی کے اصولوں میں بن جائیں، ہم نفرتیں مٹا دیں، ہم محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کو گلے لگائیں. ہمیں یہاں جاپان کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے ایک نے ٹھیک کرنا ہے، اور اگر بگاڑنا ہے تو ایک آدمی 10 آدمیوں کو بگاڑ دیتا ہے. اگر ایک آدمی بات کرتا ہے، اس کے 10 جاننے والے ہوتے ہیں، وہ ان سے جب اس کے دوسرے کے خلاف باتیں کرے گا تو غیبت کرے گا، ایک تو گناہ ہوگا اسے، اور دوسرا وہ ماحول پاکستانی کو محبت کا جو ہے وہ نہیں بنے گا، نفرتیں پیدا ہوں گی. تو بھائی نفرتیں بلا دیں، اور پاکستان کی خاطر، اسلام کی خاطر، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب کو متحد ہو کے جاپان کے اندر دوسری قوموں کو دکھانا ہے. اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے تمام ایونٹ کامیاب ہیں. ہم ایک دوسرے کے دکھ درد کے حامی بنے، یہاں ایک دوسرے کے لیے مسائل کریٹ نہ کریں، بلکہ ایک دوسرے کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کریں. کوشش ضرور کریں، ہم آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالنی ہے، لیکن نیتیں صاف ہوں، ہماری نیتیں صاف کر کے ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے کو بلائیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شامل ہو، ایک دوسرے کی غمی میں شامل ہو. اگر کسی کی غمی آ جاتی ہے، آپ کو اطلاع ہو جاتی ہے، آپ جائیں، بھلے آپ اسے جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اپنے قریب و جوار میں رہنے والے پاکستانیوں سے رابطہ رکھے، مسجدوں کے اندر رکھے. مسجدوں میں بھی آج کل ایسے ہو گیا ہے ماحول، مسجدیں بہت بن گئی ہیں، ہماری مسجدیں بہت بن گئی ہوئی ہیں، نمازی نہیں ہیں پورے مسجدوں میں، وہ بھرتی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ مسجدیں ہماری عبارہ کی کہنے میں، سب سے زیادہ مسجدوں کا گھر جو ہے وہ عبارہ کی کہنا ہے، اور عبارہ کی آبادی 600-650 پاکستانی ہیں، باقی دوسرے ممالک کے مسلمان بھی ہیں. لیکن ان کی تقسیم اگر کی جائے تو میرا کہ 100 نہیں آتا کسی مسجد کو آدمی. اور جتنے علماء اکرام ہیں ہمارے، وہ ماشاءاللہ علم تو بہت ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن جو فضائل ہیں وہ بیان کریں. مسائل کیوں بیان کرتے ہیں مسجدوں کے اندر؟ فضائل کی بات کریں، فائدے بتائیں، دین کے یہ فائدے، یہ کرنے سے یہ فائدہ ہے. مسائل مت بنائیں، اور خدا کے لیے مسجدوں کے جھگڑوں کو ختم کریں، کم کریں، تماشے بند کریں. یہ مسجدوں کی وجہ سے بھی لوگ تقسیم ہو گئے ہیں. یہاں مختلف اسلامی جو
بنے ہوئے ہیں، مختلف کوئی سرکل ہے، کوئی مختلف نام ہے، نام تو نہیں لینا چاہیے، وہ بھی ایک دوسرے کو اکٹھے کرنے کی بجائے بعض ایسی صورتحال کے تحت ان کو تقسیم کر رہے ہیں۔ خدارہ مذہب اسلام جو ہے اور اسلامک سرکل آف جاپان کی بنیاد رکھنے والے دن کے آدمیوں میں شامل ہوں۔ ہمیں پتہ ہے اس وقت یہ باتیں نہیں تھی جو آج قانون اسلامک سرکل اور دوسرے نے بنا دیے ہوئے ہیں۔ یہ قانون کے تحت نہیں بنایا گیا تھا سرکل صرف آگیوں کے اندر ہمیں مسجدوں کا حال کرائے پہ لیتے تھے، 2000 3000 چندہ اکٹھا کر کے جمعے کے جمعے نماز پڑھتے تھے، تو اس کو یار اس کو اکٹھے بنانے کے لیے ایک نام رکھ دے، وہ نام رکھا تھا، اس میں بنگالی آ جائیں، اس میں سری لنکن آ جائیں، پاکستانی آ جائیں، اس وقت کسی اسلامی جماعت یا اسلامی جمعیت طلبہ یا اسلامی جماعت یا کوئی ایسی کا تعلق نہیں تھا اس سرکل کے ساتھ، اور وہ آج بھی کہتے ہیں جی ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے، وہ اس دن کی وجہ سے کہتے ہیں، لیکن ماحول تو یار نظر آئے نا آپ کا کہ آپ کا تعلق نہیں ہے۔ جب ایک ہی قسم کے آپ عقیدے کے اور ایک ہی قسم کے لوگوں کو اپنا انوائٹ کریں گے مہمان خصوصی، تو پھر ایک ہی قسم کی کمیونٹی کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، پھر اگر آپ سب کے لیے ہیں تو پھر سب کے بنے نا۔ اس لیے آپ پہ بھی فرض عائد ہوتا ہے اسلامک سرکل والوں کے لیے، یہ میرا میسج ہے کہ وہ اس کی نوک پلک سنواریں، جو اس کے اس وقت کرتا دھرتا ہیں وہاں، وہ اس کو سیدھا کریں، اس کے اندر خالصتاً تمام مسلمان اور تمام عقیدوں کے لوگوں کو آنے جانے کی، بیٹھنے کی، بات کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور ان کے مختلف علماء کرام کو بلائیں سرکل کے اندر، اہل سنت کے اماموں کو بھی بلائیں، اہل حدیث کے اماموں کو بھی بلائیں، آپ دیوبند کو بھی بلائیں، آپ مختلف کو بلائیں یار۔ آپ کے پاس اس وقت پیسہ ہے سب سے زیادہ یہاں، حساب کتاب کا تو پتہ نہیں آپ دیتے ہیں کہ نہیں جاپان والوں کو، لیکن آپ ایک سسٹم بنائیں، ان میں محبتیں بانٹیں سب۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت کے اماموں سے بھی میں کہوں گا کہ یہ بھی متحد ہو جائے اور یہ بھی اکٹھے ہوں، اور یہ اکٹھے ہو کر جو ہے دین کے اندر کوئی کسی قسم کی ایسی بات نہیں پیدا ہوتی ہے جیسے جو ہے وہ دو روایتیں حلال کمیٹیاں بن گئی ہیں، تو یہ اس قسم کی باتیں بھی ختم ہونی چاہیے، یہ بھی تقسیم کرنے والی بات ہے۔ روایت حلال کمیٹی ایک جو شروع سے چل رہی ہے، دوسرے علماء کرام قابل احترام ہے ہمارے لیے، قاری علی حسن صاحب قابل احترام ہے، مولانا سلیم الرحمان ندوی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن یہ بھی مولانا صاحب بھی سارے ادھر ہی جاتے تھے، ادھر ہی بیٹھتے تھے، ایک جگہ فیصلے کرتے تھے۔ اگر ان کے پاس تھوڑی سی زیادہ معلومات آ گئی ہیں تو یہ بالکل ان کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں، انہیں بتائیں کہ جی اصل یہ چیز ہے، اس سلسلے کو اس طرح چلنا چاہیے۔ اور ہمارے امام اہل سنت یہاں رئیس صدیقی صاحب بھی ہیں، ان کے اوپر بھی زیادہ کردار جو ہے نا، ان کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے جب آدمی اپنے نام کے ساتھ خطیب اور امام اور اہل سنت، اور پھر آپ 30 سال سے جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں جو ہے جاپان کے اندر عید میلاد النبی کا جلوس، اور بڑی ہمت ہے آپ کی، اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم آپ کو، بڑی محبت اور عقیدت ہے آپ کو آقا دو جہاں سے، ہمیں بھی آقا دو جہاں سے انتہائی محبت اور عقیدت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا کر کے بھی آقا کی محبت میں نشاور کیا جائے تو ہم سمجھیں گے ہم بہت بڑے خوش قسمت ہیں، ہمیں بھی بہت محبت ہے، ہم بھی عاشق رسول ہیں، لیکن عاشق رسول کردار کے ساتھ بھی تو نظر آئے نا جی، سیرت رسول پہ عمل بھی تو نظر آئے نا جی۔ اس لیے اپنے آپ کے زیادہ فرض ہم سب سے زیادہ عائد ہوتا ہے، آپ کے پاس علم زیادہ ہے، آپ امام ہیں، ہم آپ کو آگے کریں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آپ بھی قوم کے اندر اگر تقسیم کا یا جو ہے قوم کے اندر تھوڑی سی انتشار کی روش پیدا ہو رہی ہے تو چنگیاڑی ہے، ابھی اس چنگاری کو دبا سکتے ہیں آپ، اس سب کو ہم کو مل جل کے، ٹھیک ہے ہم تو میرا ایک اپنا عقیدہ ہے، میں اس عقیدے کے مطابق جو فیصلہ وہ 30 سال سے کرتے آ رہے ہیں اس کو فالو کرتا ہوں۔ اچھا دوسرے اگر سارے آپ امام اہل سنت قاری علی حسن صاحب کے ساتھ ہو جاتے ہیں، میجارٹی ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس فیصلے کو امام کہتے ہیں، ہم تو عام سے جو ہے وہ مقتدی ہے، ہم تو پڑھیں گے آپ کے پیچھے نماز، ہم آپ کو فالو کر لیں گے، لیکن اگر آپ بھی اکٹھے نہیں ہوتے اہل سنت کے امام بھی اور ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں تو یہ تو تماشا ہے بھائی، ہم آپ کے تماشے کے لیے 27ویں دو نہیں کر سکتے، ہم عیدیں دو نہیں کر سکتے، ہماری عیدیں بھی، ہمارے شبرات بھی، ہمارے 27ویں بھی خراب ہو رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کون صحیح کرا رہا ہے کون غلط کرا رہا ہے، تو اس شش و پن سے نکالنا
یہ ہماری ایک قوم کی مذہبی دین کی ایک پرابلم ہے. اس حساب سے ہمیں خدارہ علماء کرام صاحب سے ریکویسٹ ہے میری جو اہل دین ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں سر جوڑ کے ہمیں اس جو ہے نا عذاب سے نکالے. یہ نہ ہو کہ پھر مذہبی لحاظ سے ہم روئتے لال ادھر قاری صاحب کے نہیں جانا ادھر نہیں جانا, یہ تو ان کا چاند نظر ہر بار یہ علیحدہ نکال دیتے ہیں وہ علیحدہ نکال دیتے ہیں. یہ نہیں ہے ہمیں چاند کے چکر میں نہ ڈالیں, ہمیں اس کا حل نکال کے دے. یہ آپ پہ فرض عائد ہوتا ہے, پھر آپ سرخرو ہوتے ہیں امام اہل سنت. تو باقی یہ ہے کہ باتیں تو کرتے جائیں تو زیادہ بڑھ جائیں گی. ہو سکتا ہے بعض لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے بھی ہیں. تو مختصر میں دوبارہ واپس آتا ہوں 23 مارچ کے حوالے سے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, آپ سب سے درخواست ہے کہ جب اپنے ملک کا دن ہو تو پھر اس کو یار مت دیکھیں کہ بلانے والا کون ہے, یہ دیکھیں کہ دن ایونٹ کون سا منانے کے لیے ہم نے وہاں جا رہے ہیں. اور اب قریب ہم ایک توچی کی عبارہ کی توچی کی عبارہ کی اور گما کے ایریے میں کچھ شخصیات ہیں جو ان کو ایک جگہ بٹھا کے کوشش کرنے لگے ہیں کہ کوئی مل جل کے جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ یہاں ایک ہم بنائیں. تو اس میں ابھی بات چل رہی ہے انڈور کہ اس میں ایونٹ ایسے پروگرام کرانے ہیں, سب کو آزادی ہوگی. کوئی مذہبی کرانا چاہتا ہے, اہل حدیث ہے, اہل سنت ہے, جو مرضی اس میں کرا لے, آزادی ہوگی. یہ بات ہم نے اپنے ایک وہ تنظیم تھی اس کے اندر بھی رکھی تھی, لیکن وہ ابھی وہاں تک پنپ نہیں سکی. ان کے آگے بھی ہے اور ہم کوشش اپنا بادشاہ خان صاحب اور میری ڈسکس ہوئی تھی اس موضوع پہ کہ اہل یہاں پختون بھی بہت ہے, تو یہ بھی سارے مل کے اور پنجابی بھی مل کے اور ایک ایسی چیز دکھائیں کوئی نئی لوگوں کو کہ پتہ چلے یار متحد ہے یہ لوگ. یہ پنجابی سندھی یا پٹھان کا کوئی چکر نہیں ہے. یہاں کوئی آ جاتے ہیں وہ موبائل پکڑ کے وہ گھر کے ہی نیٹ بنائی پھرتے ہیں. وہ آگے پٹھانوں کو برا کہہ دیا, کبھی آگے پنجابیوں کو خوش برا کہہ دیا, پٹھانوں کو خوش کر دیا, کبھی پٹھانوں کو برا کہہ کے پنجابیوں کو خوش کر دیا, کبھی کراچی والوں کو برا کہہ دیا, کبھی کوئٹے والوں کو برا کہہ دیا. اچھا نہیں کہنا کسی کو بھی, اچھا اتنی دیر کہنا جس کے بعد اس کی کلاس لینی ہے. تو بھائی ایسی چیزوں کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں کو نہیں اچھا سمجھتے کہ کسی بھی آدمی کی جو کمیونٹی کے اندر ہے اس کی محبت اس سے کریں, اس کی عزت افزائی اگر کر سکتے ہیں تو آپ کریں. اگر اس کے خلاف چلیں گے تو وہ نیٹ کے اوپر لوگ دیتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل, فاسٹ ہے, 1 منٹ میں ادھر تصویر بنائی ابھی لگا دی. تو پہلے والا دور نہیں رہا. اب انٹرنیٹ کی بھی دنیا سلو ہو گئی ہے. جو ویب سائٹیں تھیں اس میں ایک ہمارے دوست ہیں یہاں تشریف رکھتے ہیں ناصر ناکا گوا صاحب, ان کے انٹرنیٹ کا تو مسلسل چل رہا ہے اور اس میں کافی معلوماتی مضامین بھی ہوتے ہیں مختلف پاکستان, انڈیا اور مختلف ملکوں کے لوگوں کے. تو معلوماتی سلسلہ وہ ان کا جاری ہے. بڑی ہمت ہے ان کی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید انہیں مطلب ایسی اچھے کام کرنے کی اور اردو کی خدمت کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے, اور ہمیں بھی سب کو متحد ہونے کی توفیق دے, اور ہمیں اکٹھے عمل سے اپنے سے دکھانا ہے, اپنے عمل سے دکھانا ہے. یہ جہاں بیٹھ کے لیاقت بھائی صرف دل میں اس وقت بات اچھی کہہ رہا ہوں میں تو ٹھیک ہے اچھی ہے, نہیں, عمل کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن کر کے دکھانا ہے. کوئی کچھ بھی کہے دنیا, کیوں خان صاحب, کیوں جی مولانا صاحب, ٹھیک ہے جی, سب کو متحد ہونا ہے, سب کو اکٹھے ہونا ہے. اگر ہم کسی تنظیم کے متعلق یا اسلامک سرکل کے متعلق یا رویدہ لال کمیٹی کے متعلق بات کر رہے ہیں تو یہ مسائل ہیں, ان کا حل ہونا ہی ہمارے لیے امن اور خوشحالی ہے, ورنہ یہ الجھنے اور تقسیم ہونے کا ذریعہ نہ بنے. اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے. اور انہی الفاظ سے میں پھر اجازت چاہتا ہوں آپ سے, اور آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاکستان مسلم لیگ نون جاپان کے مرکزی صدر جناب رانا ابرار حسین صاحب, ان کی تفصیلی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی اور انہوں نے دیگر امور پر بھی دل کھول کے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جیسے میں نے دوستوں سے گزارش کی تھی کہ ہم انشاءاللہ قومی ترانے پر آج کے اس
ہاں یہ بھی صحیح ہے. پہلے میں گزارش کرتا ہوں عبدالمجید مغل صاحب سے بھی وہ تشریف لے آئیں اسٹیج پر. تو جیسے ہی ترانہ ختم ہوگا اس کے بعد جناب محترم مجید مغل صاحب دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا جائے گا, پھر اپنی گپ شپ لگائیں گے. قومی ترانہ ابھی نشر کیا جائے گا. آپ سارے دوستوں سے گزارش ہے کہ قومی ترانے کے احترام میں خاموش اور باادب کھڑے ہو جائیں. میں گزارش کروں گا جناب محترم عبدالمجید مغل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ کریم جس مقصد کے لیے اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوئے تھے, مولا کریم ہمارے یہ جذبات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پاکستان